صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوال ہوئے اصحاب کہف، سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن کل آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ 18 دن گزر گئے، وہی موقوف رہی، جس پر منافقین نے بڑی تالیاں بجائیں اور خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام بڑے پریشان رہے اور آپ روتے رہے تاکہ وحی آئی، تب ان کو معلوم ہوا۔ لہذا علم غیب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ کلی غیب آپ جانتے ہیں، درست نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ دنیا رہے گی، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور آخر کار جب دروازہ جنت کا اور جہنم کا بند کر دیا جائے گا کہ اب نہ کوئی ادھر سے نکل کے ادھر اور نہ کوئی ادھر سے نکل کے ادھر جائے۔ ان دو حدوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا تفصیلی علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ذات و صفات کے معارف اور اسرار کا علم جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اس علم کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارا علم ایک دم نہیں عطا فرمایا، بلکہ تدریجاً وقتاً فوقتاً علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھایا جاتا رہا، اور اس کی تکمیل نزول قرآن مجید کی تکمیل کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ واقعہ جو ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ 18 دن کے بعد وحی آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وحی قرآن پاک کی آتی تھی۔ تو ہمارا دعویٰ جو علم کلی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی حدود یہی ہیں جو میں نے بتا دیے۔ ان حدود کے درمیان جو علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی تکمیل نزول قرآن مجید کی تکمیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ ہے، اس آیت کریمہ کی تاریخ چیک کر لی جائے، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بتایا جائے کہ فلاں واقعہ جو ہے اس کا حضور کو پتہ نہیں تھا، اس کے ہم جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی جواب ہو سکتے ہیں، کسی حکمت، کسی مصلحت، کسی امتحان وغیرہ کی خاطر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات ہوتی تھی اور اس کو اللہ پاک ہٹا دیتا تھا، ذہن کی سکرین سے ہٹا دیتا تھا۔ تو یہ کیفیت جو ہے جو کبھی کبھی ہوتی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیت تو ہر ایک اہل علم کو اپنے علم کے بارے میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها الا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها نأتی بخیر منها ومثلها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب بھی کبھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے ذہن سے اس کو نکال دیتے ہیں، تو ضرور یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس سے بہتر کوئی آیت جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور یا اس کے برابر کوئی آیت دے دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک مروی ہے صحیح سند کے ساتھ موطا امام مالک میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بھولتا ہوں تو میں خود نہیں بھولتا ہوں تو میں خود، یعنی بھولنے کا سبب جو آدمی کے اندر ہوتا ہے وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آدمی کا حافظہ کمزور ہو تو آدمی بھولتا ہے، اور یا آدمی جو ہے نا وہ غفلت ہو، اس میں توجہ نہ ہو، غفلت ہو، اس وجہ سے وہ بھولتا ہے۔ تیسری وجہ کوئی نہیں بھولنے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ الہی علم کے بارے میں آپ غفلت سے بھی پاک تھے، ہاں جی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حافظے کی کمزوری سے بھی پاک تھے۔
لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھولتا ہوں تو میں خود نہیں بھولتا، میں خود نہیں بھولتا. اذا نسیت فلا انسا، جب میں بھول جاتا ہوں نا میں خود نہیں بھولتا. ولیکن انسا لیا سننا، بلکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ ایک سنت بن جائے کہ اگر کوئی میرا امتی کسی وقت میں بھول جائے فلاں کام کو، کسی کام کو، تو اس کے لیے سنت موجود ہو کہ ہمارا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے ایسے موقع پر یہ کام یوں کیا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بھولنا ہے وہ تو بھولنا بھی بڑا مقدس ہے اور بڑا خیر و برکت کا پیش خیمہ ہے. حضور کا ہمارا بھولنا جو ہے وہ یقیناً ایک خرابی ہی ہے، یقیناً ایک خرابی اور ایک کوتاہی یا ایک عیب ہی ہے. لیکن سرکار کا بھولنا جو ہے وہ تو کئی سنتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے کا ذریعہ ہے، لہذا وہ ذریعہ خیر و برکت ہے، اس لیے برابری کیسے ہو سکتی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ بھول جانا کسی وقت اللہ تعالیٰ کے بلانے سے، عمدن اللہ کے بلانے سے، یا کسی وقت کسی مسئلے کے بارے میں ذہول ہو جانا کہ مسئلہ معلوم تھا مگر اس وقت ذہن کے سامنے موجود نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، کسی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے وہ ہے. یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو بھی تو ایسے آدمی کو، اگر کسی آدمی کو ایسا ہوا ہو تو اس کو ہم یہ جاہل تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتے. اب آپ حافظ قرآن ہیں جی، کیوں جی، کیوں جی، آپ بھی حافظ قرآن ہیں، قرآن پاک حفظ کیا ہوا نا، اپنے آپ کو حافظ جی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پکے حافظ ہیں، تراویح میں سناتے ہیں. مگر کیا اس وقت قرآن پاک سارا آپ کے ذہن میں حاضر ہے؟ نہیں حاضر. تو اگر حاضر نہیں ہے اس وقت آپ کے ذہن میں سارا قرآن، تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ حافظ جی کہنا گناہ ہے؟ حافظ جی کہنا ہی گناہ ہوگا پھر؟ نہیں، یہ بات نہیں. ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو توجہ کی جائے. جب آپ توجہ کریں گے، کوئی آیت ہم پڑھیں گے، کوئی توجہ کریں گے تو توجہ کر کے وہ پہچان لیں گے کہ یہ آیت فلاں جگہ کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. توجہ شرط ہے. اور یہ ذہول جو ہے، یہ ذہول بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار نے توجہ ہی ادھر نہ فرمائی ہو، توجہ دوسری طرف فرمائی ہو. اور بعض اوقات اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو کوئی حکمت منظور ہو کہ اس کے بعد ہیں جی اس کو اس ذہول ہو جانے کو اللہ پاک جو ہے وہ کسی بات کی خیر و برکت کا پیش خیمہ بنانا چاہتا ہو. تو اس طرح اس کی کئی توجیہیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے مذہب کے اوپر اور ہمارے مسلک کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا اور کوئی چوٹ نہیں پڑ سکتی.